اللہ کے نبی نے وضاحت کر دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، یعنی اس حدیث نے قرآن میں جو لفظ ماء کا لایا، اس روایت نے اس ماء کی تفسیر کر دی۔ اب یہ بھی شبہ ختم ہو گیا کہ یہ تخصیص الکتاب بالحدیث ہے، تمہارے اصول شاشی میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تخصیص کتاب اللہ سے کرنا یہ نسخ کتاب کا ہے۔ تو جواب یہ کہ تخصیص نہیں، یہ تفسیر ہے، یعنی قرآن کریم میں جو لفظ ماء کا آیا ہے، اس حدیث نے واضح کر دیا کہ معنی اسی ماء کے عموم میں، یعنی مقصد یہ کہ نبیز بھی داخل ہے۔ تو بہرحال جب یہ مسئلہ ہے تو ہمارے ہاں اب جمہور کی بات بھی آ گئی، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان کا دلیل بھی آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کیا کہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر۔ اس کا موٹا مقصد جو ہے، ظاہری غرض تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں اور مسکر سے وضو کرنا جائز نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ تقابل جو دیا نبیذ کا مسکر سے، تو اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ نبیذ مسکر بھی ہو سکتا ہے، نبیذ غیر مسکر بھی ہو سکتا ہے۔ اب میری بات پہ غور کریں۔ نبیذ دیکھو وہی نا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، تمیراتن تلقا فی الماء، چند کھجوریں پانی میں ڈالی جائیں، صبح کو پی لیں نا۔ اگر آپ نے رات کو ڈال دی، کل کا دن گزر گیا، کل کی رات گزر گئی، پرسوں کا دن آ گیا، ترسوں کا دن آ گیا، اب بتائیں یہ خیر کریں گی؟ کھجوریں اپنا کام کریں گی، اسی پانی کو مسکر بنا دیں گی، وہ جھاگ چھوڑے گا، تو یہ نبیذ ہو جائے گا مسکر۔ نبیذ کیا بن جائے گا؟ اب ترجمے کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری نے ظاہر تو نہیں کیا، لیکن بظاہر اس میں دونوں احتمال ہیں۔ نبیذ میں دو احتمال ہیں، نبیذ مسکر بھی ہو سکتا ہے، غیر مسکر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبیذ مسکر ہے تو ہمارے خلاف نہیں، بولو پھر ہمارے خلاف، کیونکہ ترجمے کا مقصد کیا بنے گا کہ نبیذ مسکر سے وضو ناجائز ہے، اور کوئی بھی مسکر چیز ہو اسے وضو جائز نہیں ہے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نبیذ سے مراد غیر مسکر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ امام نے جو دلیل دیا ہے تو وہ دلیل میں خفا ہے، یعنی پھر دلیل میں ترجمے کا جز ثانی تو ثابت ہوتا ہے لیکن جز اول ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آگے آپ دیکھیں روایت میں اسکار کی بات ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ معنی کل شراب اسکر فہو حرام، کہ ہر مشروب جو مسکر ہے وہ حرام ہے۔ تو آنے والی حدیث میں مسکر کا ذکر ہے، تو صرف ایک جزا ثابت ہو رہا ہے، اسی روایت سے نبیذ کی کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے یہ دلیل امام صاحب کا ایک جزے کے لیے ہوگا، جز اول کے لیے نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے ہاں دلیل اس سے زیادہ موجود ہے، کہ صاف واضح دلیل موجود ہے کہ تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، کہ کھجور پاک ہے، کھجوروں کا پانی ہے، وہ پانی بھی پاک ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ وقرہ الحسن وابو العالیہ، امام بخاری کی عادت ہے تابعین کے اقوال سے اپنے مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حسن بصری کہتا ہے مکروہ ہے، ہم کہتے ہیں حسن بصری کہتا ہے تو بھلا پھر وہ صحابی تھوڑی ہے، وہ تو تابعی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو نبی کی بات آ جائے تو اللہ راس والعین، صحابہ کی باتیں آ جائیں تو ہم چن کے ایک قول لے لیں گے، جب بات تابعین کے آئیں گی زاہمناہم، ہم ان سے مزاحمت کریں گے، ہم رجال نانو رجال، وہ مرد میدان، الحمدللہ ہم بھی مرد میدان ہیں۔ تو حسن بصری اگر فرماتے ہیں تو ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے، ہمارے لیے تو امام صاحب کی بات حجت ہے۔ تو بہرحال امام صاحب نے اس سے یہ بات کو ثابت کیا کہ حسن کہتے ہیں مکروہ ہے، ابو العالیہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ تو پھر ایک توجہ یہ بھی ہے، ممکن ہے کہ حسن ابو العالیہ یہ کہتے ہوں کہ جو نبیذ مسکر ہو، یہ بھی ایک احتمال ہے کہ وہ جس کو مکروہ کہہ رہے ہیں وہ کون سا؟ نبیذ مسکر ہو۔ تو اس صورت میں پھر یہ ان دو تابعین کا جو قول ہے یا جو فتویٰ ہے ہمارے خلاف نہیں ہوگی، ہم خواہ کسی کو اپنا مخالف کیوں بنائیں۔ وقال آتا التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبیذ موجود ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وضو آدمی نبیذ یا دودھ سے نہ کرے، تیمم کرے، وہ بہتر ہے۔ تو احبیت کی بات ہے نا، احبیت کے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہاں پہ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی بھلی تیمم کرے، لیکن اگر وضو کرتا ہے تو وضو جائز ہو جائے گا۔ پھر ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں،
بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو میں صرف اس بات کی بنیاد پر گفتگو کر رہا ہوں کہ امام صاحب کا قول ہے، لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ امام صاحب نے رجوع کیا ہے۔ اب اگر رجوع والی بات کو لیں تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے پہلے قول کو لیا جائے تو بے بنیاد وہ بھی نہیں ہے۔ جی علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال عن الزہری ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فهو حرام۔ اب دیکھیں ہم نے کہا کہ اس سے تو جز ثانی ثابت ہو رہا ہے، جز اول ثابت، ہاں نبیذ کو اگر مسکر بنایا جائے تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ نبیذ اگر غیر مسکر ہے تو آنے والی حدیث سے اس جز کا ثابت ہونے میں حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ نو خفا ہے، اس میں خفا کا نو ہے کہ وہ وضاحت سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیسے ثابت نہیں ہوتا؟ چنانچہ قسطلانی دیگر حضرات نے کہا کہ دیکھیں امام بخاری یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبیذ حرام ہے، حرام سے وضو ناجائز ہے، اس لیے نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے۔ یہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں بھائی، حدیث میں تو ایسی بات نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نبیذ حرام ہے، حرام سے وضو ناجائز ہے، لہذا نبی سے وضو، یہ امام کی مراد ہے۔ یہ تم نے تو گزارا کر لیا، لیکن امام نے جو دلیل حدیث پیش کی ہے، حدیث کی دلالت نبیذ کے اوپر ہونا، یہ تو تم اپنی باتیں کر رہے ہو۔ اس لیے حضرت گنگوئی نے فرمایا، کتب گنگوئی نے فرمایا کہ بڑے لوگ شارحین نے کوشش کی ہے، لیکن امام بخاری کے اس ترجمے کے اس جز کو حدیث سے ثابت کرنے میں کافی خفا ہے، بڑے زور دینے پڑیں گے، اس کو ثابت کرنا کافی مشکل ہے۔ جی دو باتیں الگ ہیں، ایک یہ ہے کہ مس مرأت ناقض وضو ہے یا نہیں، دوسری بات یہ کہ مس مرأت اگر عورت محارم میں سے ہو تو عورت اگر مرد کو چھوئے یا مرد عورت کو چھوئے اور محارم سے ہو تو فی نفسی جائز ہے، فی نفسی۔ امام کا مقصد یہاں دوسرا ہے، یعنی یہ بات کہ چونکہ شوافی کہتے ہیں کہ مس مرأت ناقض وضو ہیں، کہتے ہیں ناقض وضو ہو یا نہ ہو، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مس مرأت کیا ہے، جائز ہے، یہ ترجمے کی غرض ہے اور جواز کو ہی ثابت کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں غسل مرأت اباح الدم علی وجی، ابا کے چہرے کو خون لگ جائے اور بیٹی آ کر کے چہرے سے خون ہٹائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹی نے ابا کے چہرے کو ہاتھ کیوں لگایا، جائز ہے، ہاتھ چہرے کو لگا سکتی ہے۔ اور آگے اس کو ثابت بہین طور کیا کہ دیکھیں ابو العالیہ کے بار تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں امسو علی رجلی، توجہ کیا کہا، یہ میرے ٹانگ ہے، یہ میری ٹانگ ہے، کہا کہ اس کو مسح کرو، اس کو چھو، اور آگے یہ کہا فإنہا مریضہ، یہ ٹانگ بیمار ہے، اس کو دباؤ یا کچھ کرو۔ اب یہ خطاب جامعہ اشرفیہ کے طلباء کو کیا، اپنے گھر میں کیا نا، گھر میں کچھ رجال بھی ہوں گے نساء بھی ہوں گے، رجال بھی ہوں گے، استدلال بہین طور ہے۔ اب استدلال سمجھو، امسحو کا امر ہے، امر میں عموم ہے، گھر کے جتنے افراد سب کو کہہ رہا ہے، وہ بڑا ہوگا، ابو العالیہ بڑا ہوگا، کوئی بچے ہوں گے، کوئی اپنے وہ مقصد بیٹیاں ہوں گی، تو کہا کہ جی اس کو ذرا ہاتھ تو لگاؤ، یہ بیمار ہوگا، تکلیف ہے، تو یہ خطاب سب کو کیا، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ تو عورت نے جب ہاتھ لگایا ہوگا اور ابو العالیہ حکم دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، تو معلوم کہ مس مرأت جائز ہے، مس مرأت کیا ہے، تو اس سے ترجمہ کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ جی رضی اللہ چویس نا صحابیہ نا، ان سے مانا اب بس کرنا جی ماں پڑھا مر چپ کر بندو کر، سالہ الناس، اور ان سے الناسو، سہل صحابی سے لوگوں نے سوال کیا، وما بینی و بین احد، اور میرے ان کے درمیان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مقولہ کس کا ہے، ابو حازم کا۔ بھائی آپ کتاب دیکھتے نہیں تو آپ کیسے میری بات سمجھیں گے، کیا کہہ رہا ہوں، یہ مقولہ کس کا، ابو حازم کہتا ہے میرے استاد مکرم صحابی رسول حضرت سہل، میرے ان کے درمیان کو بندہ نہیں تھا، یعنی قرب بتاتا ہے کہ میں بالکل قریب تھا، جیسے یہ مولانا کریم میرے بیٹھا ہے، تو آدمی جو قریب والا ہوتا ہے تو بات اچھی طرح سمجھتا ہے نا، تو کہتے کہ ماں بینی و بین احد، میرے استاد مکرم کے درمیان میں کوئی فاصلہ۔ اچھا، سوال کسی بندے نے کیا، بأی شیء دویہ
جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو تکلیف کہاں ہوئی تھی؟ عہد میں، بولو کہاں ہوئی تھی؟ عہد میں ہوئی تھی نا، چوٹ یہاں بھی لگ گئی اور ایک کناری دانت کی بھی چلی گئی، خون بھی چہرے پہ بہہ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ علاج کس چیز سے ہوا؟ دو بھیا، یہ لفظ ہونا چاہیے دو بھیا، لفظ کیا ہونا چاہیے؟ دعویٰ یو دعوی، مداوات مفعلت باب ہے، ماضی مجھول کا صیغہ کیا ہوگا؟ دو بھیا۔ کیا یہاں کتابت میں کسی سے ایک واو رہے گی، ورنہ اصل لفظ کیا ہے؟ دو بھیا۔ علاج کس چیز سے ہوا زخم کا؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا یہ سوال آپ مجھ سے کیا، اور اس مسئلے کا میں بڑا مولوی ہوں، اس مسئلے کو میں خوب جانتا ہوں۔ کس نے کہا؟ صحابی نے کہا۔ ماں بک آدن عالم بے منی، اب کوئی اس وقت میری معلومات میں ایسا بندہ نہیں رہا کہ اس مسئلے کا مجھ سے زیادہ جس کو علم ہو۔ پھر آگے کہا کان علی یجیب ترسی فی ماء، حضرت علی خدمت یہ کرتے کہ اپنے ڈھال میں پانی لے آتے، اور فاطمہ تغسل عن وجہ الدم، چہرے انور سے خون ہٹاتی۔ اب بتاؤ ترجمہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ بی بی فاطمہ عورت تھی نا، اور نبی کے چہرے سے خون ہٹا رہی تھی، حالانکہ یہ خدمت میں تو بہت سارے تھے، حالانکہ ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی اور بھی خون ہٹا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ یعنی خون ہٹایا۔ تو معلوم ہے کہ عورت کا سونا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہوتا تو منع کرتے۔ اچھا، فاخذ حصیر، چٹائی لی گئی، فاورک، اس کو جلایا گیا، اور وہ اس کا جو خاکستر تھا زخم اس سے بھرا گیا۔ یہ ہوتا ہے خاکستر ڈالنے سے پھر وہ خون کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ بہرحال اس سے کیا ہوا؟ علاج ہوا۔